حکم یہ ہے کہ جب 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے وقوف کر کے مزدلفہ میں ٹھہر کے سیدھا آ جاؤ جمرہ اولا کے پاس. وہ جو مکہ مکرمہ سے منا کی طرف جائیں، سب سے پہلے جو جمرہ آتا ہے مزدلفہ سے چلتے چلتے منا میں اور مسجد خیف کے پاس سے گزرتے گزرتے جب پہلے جمرہ کے پاس آئیں اسے چھوڑ دو، دوسرے کے پاس آئیں اسے چھوڑ دو، جب تیسرے کے پاس پہنچے 7 کنکر مارو. یہ 10 ذی الحجہ کی صبح کی اور مزدلفہ کے وقوف کے بعد سب سے پہلی عبادت ہے اور حج کے مراحل میں آخری مرحلہ ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں مارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے پوری کی پوری تشریح فرما دی. اچھی طرح سمجھ لیں، یہ رمی جمرات معاذ اللہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے. بعض بے وقوف قسم کے لوگ اس کو ایک ہنسی اور مذاق اور کھیل کی صورت دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اپنی انگشت شہادت کے ساتھ کنکڑی پکڑی، جس کو اہل علم نے اندازاً فرمایا کہ موٹے چنے کے برابر اس کا حجم، جیسے کوئی موٹا چنا ہو اس چنے کے حجم کے برابر کنکری پکڑی اور آپ نے پہلی کنکری ماری اللہ اکبر، پھر دوسری کنکری ماری اللہ اکبر. 7 کنکریاں مارتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا. بس یہی طریقہ سنت اور یہی طریقہ عبادت ہے. بڑے بڑے پتھر مارنے کی کوشش کرنا، بڑے بڑے پتھر مارنا. بعض بے وقوف قسم کے لوگ پتھر برسا رہے ہیں، بعض ایسے بے وقوف ہیں جوتے اتار کے مار رہے ہیں، اور بعض تو ایسے احمق اور ایسے جاہل ہیں کہ مختلف طریقوں سے چھتری لے کے یا ہاتھ میں کوئی چھڑی اور لاٹھی ہے وہ لے کے اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں، گویا کہ اس پہ گولیاں برسا رہی ہیں. یہ سارے کے سارے احمقانہ طریقے ہیں، سارے کا سارا معاذ اللہ اس عظیم الشان عمل کے ساتھ استہزاء ہے، مذاق ہے، بدترین جہالت ہے. فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل نہ بناؤ. بس چنے کے حجم کے برابر کنکری مارنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کسی نے بڑا خوب تبصرہ کیا کہ ایسے لوگوں کو، ایسے احمقوں کو جو حج پہ جانے سے پہلے نہ اپنی دولت کا فکر کرتے ہیں کہ جس مال کے ذریعے ہم حج پہ جا رہے ہیں مال کیسے کمایا ہے، نہ حقوق العباد کا فکر، نہ حقوق اللہ کا فکر، نہ باقی حج کی شرائط کا فکر، نہ کوئی حج کے بارے میں سیکھا نہ سکھایا، نہ پوچھا، نہ کسی سے تعلیم حاصل کی. بس چلے ہیں حج کرنے کے لیے. معاذ اللہ وہ ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت اور نمود و نمائش ہے. جب اس طرح کے لوگ کنکریاں مارتے ہیں پھر شیطان یہی کہتا ہے کہ سارا سال یاریاں تے حج تے غداریاں.
سارا سال تو میرے ساتھ یاری لگائے رکھی ہے اور اب میرے ساتھ آ کے غداری کر رہے ہو. یہ کنکریاں مارتے ہیں اور شیطان ان کو اٹھا اٹھا کے پتھر مارتا ہے کہ جو کنکریاں تم مجھے مار رہے ہو مجھ سے زیادہ مستحق ہو کہ تم پہ پتھر برسائے جائیں. اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں ماری، 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں ماری، پھر 11 کو تینوں جمرات پہ 7 کنکریاں ایک جگہ، پھر 7 پھر 7، پھر 12 کو 7 کنکریاں، پھر 7 کنکریاں، پھر 7 کنکریاں. 10 کو صرف ایک جمرہ پہ 7 کنکریاں، 11 کو تینوں پہ مجموعی 21 کنکریاں، اور 12 کو بھی مجموعی طور پہ 21 کنکریاں مارنی ہیں. اب اگر کوئی شخص منا سے واپس اپنی رہائش گاہ میں آنا چاہے اجازت ہے، لیکن اگر کوئی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پھر 12 کو بھی منا میں رکا رہے اور 13 کی رمی کر کے 13 کو کنکریاں مار کے پھر اپنی رہائش گاہ میں آئے، تو گویا 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں، 11 کو 21 کنکریاں، 12 کو 21 کنکریاں اور 13 کو 21 کنکریاں مارنا، یہی فضیلت ہے. تو 21 کنکریاں، پھر 21، پھر 21، کتنی ہو گئی جی؟ سب کتنی ہو گئی؟ 63. اور 7 کنکریاں پہلے دن، ہاں جی 70 کنکریاں. 70 کنکریاں مارنا یہ فضیلت اور یہ عبادت میں اور ثواب میں اضافے کا باعث ہے کہ 13 کو بھی رمی کرے. تو یہ رمی جمرات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ ادا ہے، وہ عمل ہے جس کو اللہ نے حج کا حصہ بنایا، اور سب سے آخری عمل حج کا یہی رمی جمرات ہے. اس کی حکمت یہی ہے، اے حج کر کے جانے والے، اے اس مخصوص مقام پہ کنکریاں مارنے والے، یہ عزم اور یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ جس طرح ابراہیم خلیل کو اس دشمن نے ورغلانا چاہا اور اللہ کے حکم میں رکاوٹ بننا چاہا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ بننا چاہا، عزم اور ارادہ کر کے جاؤ کہ میری زندگی میں جب بھی میرے خالق و مالک کا کوئی حکم آئے گا اور یہ شیطان مجھے بہکانا چاہے گا، اس کا مقابلہ ایسے ہی کروں گا جس طرح خلیل نے مقابلہ کیا تھا، جس طرح خلیل نے دھتکار دیا تھا ایسے ہی دھتکاروں گا. یہی رمی جمرات کی حکمت اور یہی رمی جمرات کا فلسفہ ہے. خلیل اللہ علیہ السلام اپنی ساری کی ساری محبتوں کو، ساری کی ساری چاہتوں کو، جذبات کو، اپنے سارے کے سارے مفادات کو، سب کچھ کو اپنے دل و دماغ سے نکال کے حکم الہیہ کی تعمیل میں جس طرح فنا ہو گئے تھے، اور جو ہی کوئی رکاوٹ نظر آئی اس کے ساتھ انتہائی نفرت کا، انتہائی بغض کا اظہار کیا. یہی نفرت اور بغض کا اظہار ہر موقع پہ کرنا. جب بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ آئے اس رکاوٹ کے ساتھ ایسے ہی نفرت کا اظہار کرنا، یہی رمی جمرات کی حکمت ہے.